السلام جی رنگ روڈ راولپنڈی کے اندر بننے جا رہا ہے جس کے بہت زیادہ دعوے کیے جا رہے ہیں اور ساتھ کہا جا رہا ہے کہ جی جو رنگ روڈ کے متاثرین ہیں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، لیکن اس کو کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے یہ ہم سنیں گے ان کی زبانی جو یہاں کے مقامی حضرات یہاں پہ آ کے مورچہ نکال رہے ہیں کمشنر آفس کے باہر، لیکن اس وقت تک کمشنر آفس سے یا کوئی بھی جو انتظامی امور پہ بیٹھا عہدیدار ہے اس نے ابھی تک ان لوگوں سے رابطہ نہیں کیا. اور بالکل یہ کہ جو جس زمین کا ریٹ آپ کہہ لیں کہ 50 لاکھ روپے سے اوپر ہے اس زمین کا ریٹ 2.5 لاکھ روپیہ لگانا اور پھر صرف 74,000 روپیہ دینا، یہ ایک سوال بھی ہے اور لمحہ فکریہ بھی ہے، اور اسپیشلی جو لوکلز ہیں ان کے لیے اور ان کے آنے والی نسلوں کے لیے یہ خاص طور پہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. جی ہم لوگ ان سے پوچھیں گے جی بھائی کیا ہوا یہاں پہ، آپ لوگ یہاں پہ کیوں آئے ہوئے ہیں؟ سر ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں کہ بیسیکلی ہمارے ساتھ 3 انہوں نے وارداتیں کی. ایک انہوں نے جو رنگ روڈ پچھلی حکومت کے دور میں ایک نقشہ انہوں نے بنایا تھا قانون کے تحت اور اخلاقی لحاظ سے بھی ان کا یہ کام تھا کہ وہ لوکل آبادی کو ایک لحاظ سے ان کے ساتھ وہ ڈسکس کرتے، ہمیں بتائے بغیر اس نقشے کو چینج کر کے یہ ہماری گنجان آبادیوں کے اندر لے آئے اور ہمیں ان کو ہم سے پوچھنا چاہیے تھا، انہوں نے ہم سے پوچھا نہیں ہے. نمبر 1. دوسرا یہ ہماری مشکل یہ بنی کہ جب ہم RDA میں ہم نے آبجیکشن سبمٹ کیے قانون کے تحت، ہم یہاں پہ نہیں آئے تھے، تو وہ قانوناً اس چیز کے پابند ہے کہ وہ ہمیں سمن کرتے، باقاعدہ ہیرنگ کرتے، ہمارا نقطہ نظر دیتے، اس کے بعد اس کو وہ کنکلوڈ کرتے. انہوں نے ہمیں بالکل بلایا نہیں ہے. جو لینڈ کلیکٹر صاحب ہیں وسیم طابت صاحب، اور انہوں نے اپنے دفتر میں بیٹھ کے یہ لائن لکھ دیا کہ جی تمام جو آبجیکشن ہے وہ قابل سماعت نہیں ہے، ہینس اٹ ریجیکٹڈ. اس کے خلاف ہم DC صاحب کے پاس کمپلین کرنے کے لیے گئے، وہ بھی ہماری درخواست انہوں نے ردی میں پھینکی. اب تیسرا مسئلہ جو ہے وہ قیمتوں کا ہے. وہاں پہ جہاں پہ خاص کر کے 2 موضوعات، ایک تو انہوں نے یہ غلطی کی ہے کہ عموماً کوئی پرائیویٹ پروجیکٹ ہو یا گورنمنٹ کا ہو، ہمیشہ وہ DC ریٹ لگے یا مارکیٹ کی بنیاد پہ ریٹ لگے، وہ خسرہ کی لوکیشن کی بنیاد پہ لگتا ہے. یہ پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں ہو رہا ہے کہ انہوں نے خسرہ کی لوکیشن کے بجائے موضع وائز لگایا، یعنی پورے موضع کا ریٹ ایک ہی کر دیا ہے. دوسرا انہوں نے جو اس پہ ظلم کیا ہے، یہ ریاست مدینہ نہیں ہے، یہ یزید کی ریاست دمشق ہے. انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہمارے جو میں 2 موضوع کا ذکر کروں گا، ایک ہے ہمارا موضع منکیالہ، وہاں پہ کمشنر صاحب مجھے 35 لاکھ کنال لے دیں. وہاں پہ انہوں نے جو موضع بگا میانہ 2.5 لاکھ لگایا ہے، اور دوسرا ہمارا ایک موضع لوسر ہے، بالکل چکبیلی روڈ کے اوپر ہماری زمینیں ہیں لوگوں کی، بالکل مین چکبیلی روڈ کے اوپر. وہاں پہ کمشنر صاحب جا کے 2 کروڑ کی بھی کنال لے لیں، کسی سے لے لیں، ہم اپنا کیس واپس کریں گے. اس کا 1.5 لاکھ کنال کا لگایا ہوا ہے. یہ ظلم کی انتہا کر رہے ہیں. ابھی ADCR صاحب آئے اور وہ ہمیں یہ کہہ رہے کہ جی آپ اس کو متنازع کر رہے ہیں. ہم متنازع نہیں کر رہے، نہ انہوں نے ہم سے کوئی مشورہ لیا ہے نہ پوچھا ہے. پوری طرح ان دفتر AC آفسز میں بیٹھے ہوئے بابوؤں نے قوانین کو وائلیٹ کیا ہے، عوام کو رون دیا ہے. کسی نے کوئی ہماری بات نہیں سنی، کوئی ہم سے مشورہ نہیں لیا، اور آج یہ کاغذات کا پلندہ لے کے یہ بزرگ میرے ساتھ کھڑے ہیں. 8 مہینے سے ہم ان دفتروں میں دھکے کھا رہے ہیں، کوئی ہماری بات نہیں سن رہا، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ ہمیں صرف میٹھی گولیاں دے کے ٹرکا رہے ہیں. اور سب سے جو بڑا ہمارا کنسرن ہے، اگر یہ میری آواز آپ تک جا رہی ہے، فیک ٹیلی فون نمبروں سے ہمارے بچوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں. کبھی کوئی کہہ رہا ہے کہ جی یہ فیک ٹیلی فون نمبروں سے کیا ان نون نمبروں سے ہمیں ٹیلی فون پہ دھمکیاں آتی ہیں، جی ہم اٹھوا لیں گے، ہم پرچے کرا دیں گے. حالانکہ اب تک ہم نے اس طرح کا پروٹیسٹ نہیں کیا، مطلب کوئی روڈ ہم نے بند نہیں کیا، کوئی دفتر بند نہیں کیا. ہم ابھی اپنا رونا دے رہے ہیں، لیکن اب ہم آپ کے ذریعے سے ان کو وارننگ دے رہے ہیں کہ ہمارے بچے تیار ہیں. ہم ایک ہی دن میں اڈیالہ روڈ سے، باراکو راول ڈیم سے اور رواد GT روڈ سے پنڈی اسلام آباد کو بند کر دیں گے. پھر کوئی پرچہ کرے تو کرے، کوئی ہمیں اٹھاتا ہے تو اٹھا لے. یہ بہت زیادہ ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. اور ایک آخری میں آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں، جتنے بھی گورنمنٹ آفیسر وہاں پہ جا رہے ہیں، AC صاحب، مہر عباس صاحب آج سے 10 دن پہلے گئے،
انہوں نے پوری عوام کے سامنے یہ کہا کہ جی آپ کے مطالبے، آپ کے کنسرن یہ جائز ہے. ہم نے کمشنر صاحب کے آگے یہ بات رکھی ہے، سر آپ ہمیں بالکل کمپوسیٹ نہ کریں، ہمیں کوئی ہیلپ نہ کریں، صرف آپ اس بات کی انکوائری کریں کہ چھنی پل سے یا بانٹ سے وہ ادھر آبادی میں اوان آباد کی ڈھوک اوان آباد کے 38 کے قریب گھروں میں آیا کیوں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں اس کے پیچھے بھی کون باثر لوگ ہیں، کن کے کہنے پہ یہ لایا ہے. سر یہ ان کو پتہ نا جو باثر لوگ ہیں. اب آپ لوگوں کے سامنے آ گئے، سب کے سامنے آ رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد آپ کی نیوز چل دیکھیں نا آپ عوام کے سامنے سارے حقائق لے کے آئے. اب ہم ایک وقت میں مختلف جگہوں سے، ہم مختلف کوارٹر سے ہم اپنی جو آپ دہی نہیں کرنا چاہتے، وہ موقع آئے گا تو ہم بات کریں گے کسی پراپر فارم پہ. لیکن کیا کمشنر صاحب کا یہ فرض نہیں بنتا کہ صرف اس کو انکوائر کر لیں کہ یہ وہاں سے نقشہ چینج کیوں ہوا؟ بس ہمارا ان سے میں کہتا ہوں سولو مطالبہ ہے کہ ہمیں صرف یہ بتا دیں کوئی اس کی ٹیکنیکل ریزنز ہیں. کا شفا کا میں وائس چیئرمین ہوں. ہم آج صبح 10 بجے سے یہاں کھڑے ہیں. اے سی صدر یہاں پہ تشریف لائی ہیں، ADCR صاحب یہاں پہ آئے ہیں، لیکن ہمارا ان سے مطالبہ یہی تھا، وہ بھی 2-3 گھنٹے کے بعد آئے ہیں. ہمارا ان سے مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں آپ کمشنر صاحب سے مل لیں گے، اس لیے کہ یہ ہمارے جو مسائل ہیں یہ AC صاحب اور ADCR کے بس کے نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ معاملات، ہمارے یہ مسائل ہائی لائٹ ہوں، وزیر اعظم تک ہماری بات پہنچے اور وہ کمشنر صاحب کے ذریعے پہنچ سکتی ہے. لیکن ابھی تک انہوں نے ہمیں کمشنر صاحب سے ملاقات نہیں کرائی، اور صبح سے یہ دروازے بند ہیں، ہم باہر کھڑے ہیں یہاں. حالانکہ کمشنر صاحب سوموار کے دن ہر شہر میں، ہر تحصیل میں DC AC صاحب اور کمشنر صاحب کی کھلی کچہری ہوتی ہے. ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہمیں کھلی کچہری کا دن ہے آج، تو ہمیں کمشنر صاحب کے سامنے بات کرنے دیں. ہم ان کو باقی ملک صاحب کے موقف لیتے ہیں، باقی جا کے کمشنر آفس کے گیٹ کے باہر ان کو لے کے چلتے ہیں کمشنر آفس کے، اور وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ کمشنر صاحب آخر کیوں نہیں مل رہے. اگر انتظامیہ امور کا پہ بیٹھا ایک افسر جو کہ بیٹھا ہی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، اور اس لیے تاکہ عام عوام آ کے اس تک اپنا مسئلہ پہنچائے، تو پھر ایسا کیا ہے، ایسا کون سا پریشر ہے، ایسا کون سی مضبوط معافی ہے جو کمشنر راولپنڈی کو ملنے نہیں دے رہی ان لوگوں